اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ترین رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انسان مطلوب کو اس آڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اسے درگزر فرمائیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مطلوب سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کیسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کے لیے اس نے اپنی رضا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے درکار اور مفید ہے، اور یہ بھی کہ تربیت کے عمل کے اثر سے وہ عمل جو ہم انفرادی طور پر کریں اور وہ عمل جو اجتماعی طور پر ہو، دونوں کے نتیجے میں کیسا انسان مطلوب ہے۔ یہ انسان ان مقاصد کے لیے بھی درکار ہے جو ایک تحریک یا تنظیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کسی اجتماعیت کی قوت بھی ایسے ہی انسانوں کی موجودگی پر منحصر ہے جو اس کو مطلوب ہے۔ آخرت کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی تنظیم اور ایسی اجتماعیت کو جو اقامت دین کی جد و جہد کی علمبردار ہو، وہی انسان بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو اس کی رضا اور جنت کا مستحق ٹھہرے۔ انسان سے مراد دراصل انسان کا کردار، اس کی سوچ اور اس کا عمل ہے۔ اس کی شکل و صورت، لباس اور وضاقتہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار مطلوب ہے۔ کردار کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے مختلف حالات میں جس میں کھچاؤ اور تناؤ بھی ہوگا اور مشکلات اور مصائب بھی، نعمتیں اور فراوانیاں بھی ہوں گی اور ترغیب و تحریص اور خوف بھی، کس شخص کا کیا رویہ سامنے آتا ہے، ان حالات میں کسی شخص کے بارے میں یہ اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ کیا کرے گا، کس طرح سوچے گا اور کس طرح عمل کرے گا، یا بالعموم اس کی روش اور سوچ کیا ہوگی، اس کا نام کردار ہے۔ بالعموم کا لفظ میں نے خاص طور پر اس لیے استعمال کیا ہے کہ کردار کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان لازماً ہمیشہ ایک ہی طرح سوچے گا اور ایک ہی طرح عمل کرے گا، بلکہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور انحراف بھی۔ کردار کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ محسوس کرے کہ وہ اس طرح نہیں سوچ رہا یا اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کہ مطلوب ہے، تو فوراً اپنی اصل کی طرف لوٹے۔ اس کو اپنی سوچ یا عمل پر ندامت ہو، اس کی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے۔ کسی ایسے انسان کا نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، یا جس میں کوئی خامی نہ ہو، یا جو ہمیشہ مطلوبہ معیار کے اوپر رہے، یا اگر کسی معیار پر پہنچ بھی جائے تو اس کے سامنے وہی معیار مطلوب ہو اور اسی پر پہنچنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اگر وہ معیار مطلوب سے ہٹے یا نیچے گرے تو وہ اس کی تعویل نہ کرے اور نہ اس کو صحیح قرار دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تسلیم کرے کہ اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، اپنی اصلاح کی امکانی کوشش میں لگا رہے۔ قرآن مجید میں مومن، مسلم، متقی اور محسن کی جو بھی تعریف کی گئی ہے وہ دراصل اسی انسان مطلوب کا خاکہ اور نقشہ ہے۔ جس طرح ایک بیج سے درخت اگتا ہے، اس کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس کی کچھ بڑی بڑی شاخیں ہوتی ہیں، اور پھر اس پر بے شمار چھوٹی چھوٹی شاخیں، پتے اور پھول لگتے ہیں، اسی طرح دین کا بھی ایک نظام ہے۔ اس کی جڑ ایمان ہے اور اس کے بعد زندگی کا ایک بھرپور ڈھانچہ اور نظام اور ایک دنیاوی فریم ورک ہے۔ جو شخص بھی گہری نظر سے قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرے گا وہ اس فریم ورک کو بڑی آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے۔ میں نے اسی فریم ورک کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دین میں بالکل بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں انہیں صرف بنیادی اہمیت کے تقاضوں کے پیش نظر ہی سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ قرآن مجید اور احادیث میں دین کے جتنے بھی احکام ہیں اور مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ اسی فریم ورک سے ماخوذ ہے۔ اگر آدمی ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھے
تو تفصیلات میں اس کا مزاج، اس کی عقل اور اس کا دل خود بخود اس کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دین کے بہت سارے احکام جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مبنی ہیں اور مفصل بھی ہیں اور زندگی کے بہت سے دائروں میں پھیلے ہوئے ہیں، خواہ وہ نکاح و طلاق کے مسائل ہوں یا وراثت کے، اجتماعیت کے آداب ہوں یا باہمی تعلقات کے سب انہی بنیادی باتوں اور فریم ورک پر مشتمل ہیں اور بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان بنیادی نکات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دین کو جس قسم کا انسان مطلوب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ انہی صفات سے بنتا ہے اور انہی چیزوں کو اختیار کرنے سے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ نمبر 1، تصدیق حق۔ اس ضمن میں پہلی بات وہ ہے جسے ہم قرآن کی زبان میں تصدیق حق کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی ہے حق کو سچ تسلیم کرنا اور ماننا، اس لیے کہ دین سراسر حق اور سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات میں اصل حقیقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، سورہ حج کی آیت نمبر 22۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ زمین اور آسمان کو بھی حق کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ حق کا قیام، حق کی شہادت، اقامت حق اور حق کا غلبہ، یہ الفاظ ہم دن رات بولتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید اسی حق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ دین اسی لیے حق، سراسر حق ہے کہ وہ اسی حق کا علمبردار ہے، لیکن جب قرآن مجید تصدیق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اسے ان محدود معنوں سے بہت زیادہ وسیع معنوں میں لیتا ہے جن معنوں میں اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ کسی بات کی تصدیق کر دینا کہ یہ سچی ہے اور زبان سے کہنا کہ یہ بات صحیح ہے، کسی بات کی تصدیق کر دینا کہ یہ سچی ہے اور زبان سے کہنا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ تصدیق کا وہ مفہوم نہیں ہے جن معنوں میں قرآن اور حدیث میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ تصدیق کے اندر پہلی چیز یہ شامل ہے کہ حق کی پیاس اور تلاش ہونی چاہیے۔ کوئی مسئلہ وسیع تر تناظر میں درپیش ہو یا کوئی چھوٹا سا معاملہ پیش آ جائے اور اس کا تعلق خواہ تعلقات سے ہو، خواہ قانون سے، معاملات سے ہو یا تنظیم سے، سچائی اور حقیقت کی تلاش ہی پیش نظر ہونی چاہیے اور اسی کی پیاس ہونی چاہیے۔ اس سے بے نیازی اور استغنا دراصل کردار کی بالکل متضاد صفت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سورہ لیل آیت نمبر 5 اور 6۔ اس کا ترجمہ ہے، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا۔ پھر اس کے آگے کی آیتیں ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، سورہ لیل آیت نمبر 8 اور 9۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا۔ یہاں قرآن مجید نے مطلوبہ کردار کو سمیٹ کر 3 صفات سے ظاہر کیا ہے اور کردار نامطلوب کو 3 دیگر صفات سے ظاہر کیا ہے۔ گویا استغنا اور بے نیازی اس انسان کے اندر نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس کے برعکس اس کے اندر سچ کی پیاس، طلب اور تلاش و جستجو کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ روش جہاں زندگی کے بڑے بڑے مسائل میں، مثلاً کائنات کی حقیقتوں کے بارے میں ہونی چاہیے، وہاں چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی ہونی چاہیے۔ ہر جگہ مسلمان اس بات کی تلاش اور جستجو کرتا ہے کہ حق اور سچ کیا اور کہاں ہے۔ تصدیق کے ضمن میں تلاش کے بعد دوسری چیز ماننا اور قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی تلاش اور جستجو کے بعد حق کو پالے اور پہچان بھی لے، لیکن اس کے بعد اس کو ماننے سے یا تو انکار کر دے یا اس سے اعراض برتے اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ گویا وہ مسلمان جو انسان مطلوب ہے، وہ نہ صرف یہ کہ حق کی تلاش کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، اس کو اس کی پیاس ہوتی ہے، بلکہ جب وہ اس کو پاتا ہے تو اس کو قبول بھی کرتا ہے اور مانتا بھی ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس حق کے اوپر جم جاتا ہے، اس پر قائم ہو جاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ احقاف آیت نمبر 13۔ ترجمہ، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گویا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کے اوپر جم گئے، انہوں نے اپنے عمل سے مصائب و مشکلات اور مخالفتوں کے مقابلے میں نقصانات اٹھا کر اور ترغیب و تحریض کے باوجود جم کر مقابلہ کیا اور استقامت دکھائی۔ تصدیق حق کی یہ تشریح قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور تقوی کی بنیادی صفت بھی یہی بیان ہوئی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حق کو ماننے اور پہچاننے پر بکثرت زور دیا گیا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک وہ بار بار اسی کی تاکید کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں بالکل بنیادی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ حق تو بالکل آشکار ہے۔ وہ حق جو کائنات کی بنیادی حقیقتوں سے متعلق ہے، وہ روز روشن کی طرح آشکار ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے اوپر گواہ ہے۔ وہ بار بار کائنات کے مظاہر کو، چاند اور سورج کو اور ہواؤں کو بطور گواہ پیش کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات میں جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے، حق اور سچائی کا جلوہ پاؤ گے، بشرطے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور ان سے دیکھو، کان کھلے رکھو اور ان سے سنو، دماغ کو کھلا رکھو اور اس سے سوچو۔ وہ بار بار غور و فکر اور تدبر کی دعوت اسی لیے دیتا ہے کہ دراصل جو حق کا طالب ہوگا وہ اپنی آنکھیں، کان اور دل و دماغ بھی کھلا رکھے گا اور ان کو استعمال بھی کرے گا۔ حق تو فطرت سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ انسان جب بھی کھلے دل و دماغ کے ساتھ غور کرے گا تو ہمیشہ حق اور سچائی کو پائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو اس کے لیے اندھی تقلید کرنا پڑے، دل و دماغ بند کر کے کسی بات کو ماننا پڑے یا اپنی فطرت کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنا پڑے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کانوں سے نہیں سنتے، آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور دل و دماغ سے نہیں سوچتے، ان کو قرآن مجید جانور کے مانند قرار دیتا ہے۔ انسان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان غور کرے، سوچے، اور جب بھی وہ غور کرے گا یا سوچے گا تو لازماً حق کو پالے گا، بشرطے کہ وہ ان شرائط کے ساتھ سوچے اور غور کرے جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ حق کی راہ میں رکاوٹیں۔ اس کے بعد وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حق تک پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، پھر وہ ایک ایک رکاوٹ کا ذکر کر کے ان کو واضح کرتا ہے۔ خواہش نفس، پہلی رکاوٹ انسان کی اپنی ہوائے نفس اور خواہش نفس ہے جو اس کو روکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوائے نفس اور خواہش نفس تم کو ہمیشہ غلط راستے پر لے کر جائے گی، اگر اس کے اوپر سوچو اور غور کرو تو حق کو پالو گے۔ استکبار، دوسری رکاوٹ استکبار ہے، جس کے معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری رائے سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی حق کو ماننے کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس کو بھی منہدم کرنے کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی، کلچر اور آبا و اجداد بھی حق کا معیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ شروع سے یہ کام اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی رد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورہ بقرہ کی 170 نمبر کی آیت۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ اسی طرح اگر استبداد اور آمریت کو لوگوں نے عذر بنایا تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا اور حق کو قبول کرنا ضروری ہے۔
گروہی عصبیت اور حسد۔ تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ حق کے اعتراف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر جن رکاوٹوں کو مسترد کرتا ہے وہ گروہی عصبیت اور حسد کی رکاوٹیں ہیں، یہ اس راہ میں آڑے آتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پالو گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ گویا یہ لیبل لگا لو، اسے اپنے اوپر چسپاں کر لو تو تم صحیح راستے پر ہوگے اور حق کو پالو گے۔ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ حق تو کسی لیبل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ حق اور سچائی کی اپنی پہچان اور اپنی صفات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنا، یہ حق کی پہچان ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی اور عیسائی ہوگا، سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری اپنی من گھڑت خواہشیں ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے، سورہ بقرہ 112 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ترجمہ، دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کو سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس قرآن نے بار بار اس بات کا اعلان کیا، اسی قرآن کے ماننے والوں نے حق کو ایک لیبل کے طور پر اپنے نام کے ساتھ اور گروہی عصبیت کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی تردید کی ہے، اس نے کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی فرقے اور کسی لیبل کے ساتھ، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے لیبل کے ساتھ بھی اس بات کی ضمانت نہیں دی ہے کہ جس کے اوپر یہ لیبل لگا ہو وہ لازماً حق اور سچائی کے اوپر ہے۔ لہٰذا جب انسان حق اور سچائی کو گروہی عصبیت اور گروہی تعصب سے بالا تر ہو کر دیکھے گا تو حق کو پائے گا اور حق کو پا کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وسعت قلبی اور اعتراف سے غلطی۔ چوتھی بات جو تصدیق حق کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی حق کا متلاشی ہوگا اور جو رکاوٹوں کے اوپر قابو پائے گا وہ کھلے دل کا مالک ہوگا اور اس کا دل سچی بات کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا۔ اس کی کیفیت وہ ہوگی جو قرآن مجید نے اس طرح بیان کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، سورہ نور آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے، جس کا تیل آپ ہی بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ گویا حق کا طالب قبول حق کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کر اسے قبول کرے۔ یہ بات جہاں کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں اور مجموعی حق کے بارے میں صحیح ہے، وہاں زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی یہی روش ہونی چاہیے کہ آدمی کھلے دل کے ساتھ معاملہ کرے۔ معاملہ خواہ وہ دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ، وسعت نظری اور بلند نظری کے ساتھ معاملہ کرے۔ جو بھی حق کا طالب ہوگا، حق کا جو یا ہوگا، حق پرست ہوگا اور تصدیق حق کی صفت اس کے اندر ہوگی، یہ سب صفات اس کے اندر موجود ہوں گی۔ ایسے آدمی کو اپنی غلطی کے اعتراف میں کبھی تأمل نہ ہوگا، اس لیے کہ جو آدمی حق پر ہوگا اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کھلے دل کے ساتھ غلطی کا اعتراف کرے گا۔ قرآن مجید میں بار بار اس حوالے سے آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور جو سب سے بڑا حق پرست گروہ تھا اس سے جب غلطیاں ہوئیں تو قرآن مجید نے ان کی نشاندہی کی، ان کی صفت بھی بیان کی کہ وہ خود بھی استفسار کرتے رہتے ہیں اور ان کو اور کسی بھی حق پرست کو کبھی اپنی غلطی کے اعتراف میں تأمل نہیں ہوگا۔ جب آدمی ہوائے نفس، اپنی ناک اور بہت ساری چیزوں کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر اس کو غلطی کے اعتراف میں تأمل ہوتا ہے،
لیکن قرآن مجید نے انسان مطلوب کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ حق کا طالب ہوتا ہے، اور اگر وہ حق سے منحرف ہو جائے، حق سے ہٹ جائے، یا کوئی کام حق کے خلاف ہو جائے، تو اس کو اس کے اعتراف میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں ہوتا، وہ کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کی روش یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ عذر پیش کرتے ہیں، تاویلات پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور اپنے غلط اقدامات کا جواز پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا کہا تھا۔ جبکہ سچے آدمی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اور اس کے اعتراف میں اس کو کوئی باک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر انہیں خدشہ ہو کہ ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور ان پر حدود کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے، تب بھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم پر حد کو نافذ کر دیا جائے۔ میں نے جن صفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے، یہ دراصل اسی ایک چیز کی شاخیں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس فریم ورک میں ہر چیز اپنی جگہ پر ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس سے ہزاروں اعمال اور ہزاروں صفات کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ نمبر 2، صرف اللہ کا بن جانا۔ انسان مطلوب میں اللہ تعالیٰ کو جو دوسری صفات درکار ہے، یا جو حق کی تلاش کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا بن جائے۔ اس کے لیے وہی کائنات میں واحد حق ہے اور باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، سورہ لقمان آیت نمبر 30۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 88، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء ہالک الا وجہہ، ترجمہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے۔ پھر سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ترجمہ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ انسان جس چیز کا بھی ہو کر رہے گا وہ بہرحال فنا ہو کر رہے گی۔ انسان کی کوششیں بھی فنا ہو جائیں گی، چاند، سورج اور ستارے سب ڈوبنے والی چیزیں ہیں، اور آدمی کو کہنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احب الآفلین، سورہ انعام آیت نمبر 76، ڈوبنے والی چیزوں میں سے مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ مجھے تو اپنا رخ اس کی طرف کرنا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو حق کا طالب ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو تلاش کیا تو ان کی زبان پر یہی کلمات جاری ہوئے، لا احب الآفلین، یعنی جو چیزیں ڈوبنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، میں ان کا نہیں بن سکتا، ان کو زندگی کا قبلہ اور مقصود نہیں بنا سکتا۔ سورہ نام آیت نمبر 79، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ترجمہ، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی تفصیل تعلق باللہ میں آئے گی۔ تیسرا، انسانی مقام۔ نمبر 3، انسانی مقام کی قدر و قیمت کا اندازہ۔ تیسری بات جو حق کی تلاش کے نتیجے میں سامنے آتی ہے وہ انسان کا اپنا مقام اور اس کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات بیان کی ہیں وہاں اس نے انسان کا بھی بڑا اونچا اور بلند درجہ بیان کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 آیت نمبر 4، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اس کو اپنی ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اس کو اپنے اعمال کے اندر خود مختار بنایا ہے، آزادی بخشی ہے، اس کو اپنے اعمال کے لیے مسئول ٹھہرایا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے لیے ابدی جنت کا وعدہ کیا ہے۔
لہٰذا انسان مطلوب اپنے بارے میں بھی اس حقیقت سے شناسا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند درجے پر فائز کیا ہے، اس کے اندر خود اس نے اپنی روح پھونکی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سورہ صاد آیت نمبر 72۔ اس کا ترجمہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، پھر خلافت کے منصب پر فائز کیا، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اس کے اوپر امانت کا بوجھ ڈالا اور جنت کا دروازہ کھولا کہ زندگی کے چند لمحات محنت کر کے ابدی جنت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے مقام کی پہچان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کا بن جانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کا یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی صلاحیتیں اور اس کی قیمت دنیا کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی دنیا میں اپنی قیمت لگواتا ہے وہ دراصل ایک بیش بہا خزانے کو کوڑیوں کے عوض بیچ دیتا ہے۔ در حقیقت اس کی نگاہ، اس کی سماعت، اس کے دل و دماغ اور اس کے جسم و جان اور زندگی اور اس کی قدر و قیمت اس کے خالق کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے خالق نے اس کی وہ قیمت لگا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہے اور نہ کانوں نے سنی ہے اور نہ دل ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اس بات کے لیے تیار رہے کہ وہ اپنی قیمت اپنے خالق سے وصول کرے گا، دنیا میں کسی سے اپنی قیمت نہیں لگوائے گا۔ ہر وہ انسان جو اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرے گا، اپنے اوپر اعتماد بھی کرے گا اور بھروسہ بھی، اس کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر امتحان میں ڈالا ہو اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو وہ چیزیں نہ دی ہوں جن سے وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہو۔ جو بات غور طلب اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ عقل اور انصاف کے خلاف ہوتا، اس لیے کہ وہ شخص امتحان میں کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے جس کو پڑھایا ہی نہ گیا ہو، جس کو تربیت ہی نہ دی گئی ہو اور جس کو صلاحیتیں ہی نہ بخشی گئی ہوں۔ اس سے منصف یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس طرح جہاں بھی انسان کو جبر کا سامنا ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس سے کوئی کام کروایا جائے گا تو اس پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ البتہ یہ بات واضح ہے اور انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی آزمائشیں اور امتحان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سب کچھ دیا ہے اور لازماً دیا ہے جو امتحان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بغیر امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، ایفائے عہد۔ چوتھی چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ایفائے عہد ہے۔ قرآن مجید کردار کی بہت ساری تفصیلات بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس نے بھی اپنے بیان کو ان آفاقی بنیادی چیزوں تک محدود رکھا ہے جن پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا آغاز کیا جائے تو قرآن مجید نے سب سے پہلے جو صفات بیان کی ہیں ان میں جھوٹ کا ذکر کیا ہے، منافقین کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فاسقین کا جن کو ہدایت نہیں ملتی، اور ان کی پہلی صفت یہ بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایفائے عہد کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ گویا دین کی پوری عمارت عہد کے اوپر قائم ہے، اور مومنین کی صفت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ بھی امانت و دیانت اور ایفائے عہد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، سورہ معارج آیت نمبر 32۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ امانت اور عہد کا آپس میں تعلق ہے۔ امانت بھی ایک عہد ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ امانت ملنے کے ساتھ ہی انسان خود بخود ایک عہد میں بندھ جاتا ہے۔ امانت کو حزب وعدہ
بحفاظت لوٹانا دراصل ایفائے عہد ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس وفائے عہد نہیں ہے، پاس عہد نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین کی عمارت تو قائم ہی وفائے عہد کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بندگی بھی اسی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روز تمام انسانوں سے عہد لیا تھا۔ سورہ اعراف 172 نمبر کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ پہلا عہد تھا جو انسانوں سے لیا گیا، جبکہ دوسرا عہد یہ لیا گیا جیسا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ یہ ایمان کا عہد ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں بہت سے عہد باندھتا اور عہد کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر عہد جو اللہ کے نام پر باندھا جائے اور ہر وعدہ جو آدمی کرے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ساری زندگی کی اصلاح کی بنیاد عہد و پیمان پر قائم ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو تجارت ہو یا معیشت، خاندانی زندگی ہو یا میاں بیوی کے تعلقات، ان سب کے اندر عہد و پیمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حکمران بھی عہد کرتے ہیں اور رعایا بھی عہد کرتی ہے۔ میاں بیوی بھی ایک عہد کے نتیجے میں رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں، اسی لیے اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ عقد کے معنی بھی عہد کے ہوتے ہیں۔ در حقیقت عہد کے اوپر ہی پوری زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایفائے عہد دراصل وہ چیز ہے جس سے بہت سارے اعمال اور اخلاق کا پورا فریم ورک حاصل ہوتا ہے، فریم ورک تیار ہوتا ہے۔ نمبر 5، عدل و انصاف۔ اس سے اگلی چیز جو اس کردار میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ عدل و انصاف کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید آیت نمبر 25، تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اس نے امت کا مقصد یہ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا کے واسطے گواہ بنو۔ امت وسط کے معنی بھی لوگوں نے یہی بیان کیے ہیں کہ وہ امت جو عدل و انصاف کے اوپر قائم ہو، وہ انصاف، وہ عدل اور وہ میزان جس کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں آیت نمبر 2 میں 1 اور 2 میں ہے، الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ وہاں یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو انصاف پر قائم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، سورہ رحمان آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ قرآن مجید ترازو کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی وہ ترازو نہیں ہوتے جس سے تول کے آدمی سودا دیتا ہے اور خریدتا ہے، بلکہ اس سے مراد اعمال، اخلاق اور معاملات ہیں۔ گویا انسان اپنے معاملات اور اخلاق میں عدل پر قائم رہے، اسے بھی اسی عدل کے اوپر قائم ہونا چاہیے جس پر آسمان و زمین قائم ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی پکار اٹھیں کہ ہاں یہ وہ عدل ہے جس پر آسمان و زمین قائم ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ بھی عدل و انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو محصول وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جتنی بھی کھیتی کی تھی اس کے 2 حصے کر دیے اور اپنے دشمنوں سے کہا کہ اس میں سے جو حصہ تم چاہو اٹھا لو۔ اس پر یہودی پکار اٹھے کہ یہی وہ عدل ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے۔
اس معاملے میں قرآن مجید نے اتنی شدت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ اگر بات بھی زبان سے نکلے تو وہ عدل کے ترازو سے ہٹی ہوئی نہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ ترجمہ، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ گویا خواہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا احباب کا، زبان سے جو بات بھی نکلے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ اگر دشمن سے بھی سابقہ پیش آئے تب بھی انصاف کا حکم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ دشمن بھی تمہیں اس بات کے اوپر نہ لے جائے کہ تم دشمن کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہ کرو۔ اگر لوگوں نے تم کو خانہ کعبہ سے نکالا ہے، اس کا راستہ روکا ہے، تو تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم بھی ان کا راستہ روکو اور ان کو بھی خانہ کعبہ سے نکال دو، اس لیے کہ دشمنی کو عدل سے نہ ہٹائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ۔ ترجمہ، انصاف پر قائم رہو، یہی تقویٰ سے قریب ہے۔ تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور تقوی ہی پر اس نے جنت میں داخلے کو بھی منحصر کیا ہے۔ تقوی کے علاوہ نہ دنیا کے اندر غلبے اور کامیابی کا کوئی راستہ ہے، اور نہ تقوی کے بغیر جنت کے اندر داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ لہٰذا عدل پر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ تقوی سے قریب ہے۔ نمبر 6، احسان۔ اس سے اگلی صفت جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ احسان ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ عدل ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ مطلوب ہے۔ احسان یہ ہے نرمی اور بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، اپنے حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے تعلقات اور روابط اور معاشرے اور انسان کے کردار میں چاشنی، لذت، حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ گویا عدل سے تو ڈھانچہ ٹھیک اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے، لیکن احسان سے اس کے اندر رنگ بھرا جاتا ہے اور خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تعلقات میں پھر وہ کیفیت آتی ہے جس سے تعلقات انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں غور کریں تو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، سورہ انعام آیت نمبر 152۔ ترجمہ ہے، جب بات کہو انصاف کی کہو۔ کسی سے مقابلہ ہو یا کوئی محاذ آرائی یا صلح کے لیے بات جب بھی ہو عدل کی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ ترجمہ، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ بھلائی سے نرمی سے اور خوش اخلاقی سے بات کرو۔ یہ عدل سے بڑھ کر احسان کے اندر شامل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہوں، رشتہ دار ہوں یا پڑوسی ہوں، کوئی چند لمحے کے لیے ساتھ آ کر بیٹھ جائے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتری کا برتاؤ کرو، ان کے حق سے زائد ان کو دو اور اپنے حق سے کم لینے پر تیار رہو۔ اسی کے اندر عفو و درگزر کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن یہ خیال رہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ترجمہ ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ گویا اگر تم برائی کا جواب اسی برائی سے دو تو اس کی تمہیں اجازت ہے، البتہ
تم برائی کا جواب بھلائی سے دو تو برائی اور بھلائی برابر نہیں ہوتے۔ تمہارے کٹر دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی ضمانت اور اس کا وعدہ ہے کہ لوگوں کے دل تمہارے لیے مومن بن جائیں گے، رام ہو جائیں گے، اگر تم برائی کا جواب بھلائی سے دو، لیکن اس کے لیے بڑے عزم اور ہمت اور بڑے کردار کی ضرورت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ ترجمہ: یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ تم بدلہ لو، لیکن بدلہ اتنا ہی لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اسی سے لو جس نے زیادتی کی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر تم معاف کر دو اور معافی کی روش اپناؤ، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روش تھی۔ اس روش سے لوگوں کے دل فتح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل احسان سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، جو باہمی تعلقات میں ایک لذت اور ایک چاشنی کا باعث بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل جھکتے اور فتح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ احسان کے بارے میں قرآن مجید نے صرف تاکید نہیں کی، یا امورو کے ساتھ دونوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی واضح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ عدل اور احسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ احسان فرض تو نہیں ہے، لیکن احسان کا درجہ بہت بلند ہے اور اس کی بہت شدت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 7، جہاد۔ ساتویں چیز جو اس کردار کے اندر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، یعنی تصدیق حق، اللہ تعالیٰ کا بن جانا، ایفاء عہد اور عدل و انصاف اور احسان، ان کو اپنی زندگی میں اور معاشرے میں قائم کرنے کے لیے آدمی بھرپور کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان کی تو نشانی یہ ہے کہ آدمی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس لیے کہ انسان اکیلا اپنے مقام پر اس معیار مطلوب پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو معاشرے کی ضرورت ہے، وہ معاشرے کا ایک فرد ہے۔ جب معاشرہ قائم ہوگا تو پھر اس کی اپنی کوشش اور ارادہ بھی رنگ لائے گا اور اس کے اندر وہ پھلے پھولے گا۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جہاں نیکی پھلے اور بدی دبے، خیر پھیلے اور شر مٹے، اس کے لیے جہاد کرنا، اپنا وقت لگانا، جان و مال لگانا اور قربانی دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے نتیجے میں مجاہدین سے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ نساء میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس کے لیے جنتیں اور نعمتیں اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں اور ہمیشہ اس میں رہنا اور اللہ کی رحمت اور اس کے رزق کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ تمام صفات جو مطلوب ہیں اور جن کا ذکر اور جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اسی جہاد کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گویا اگر انسان جد و جہد کرے، قربانی دینے کو تیار ہو اور اللہ کی راہ میں جان و مال لگائے تو یہ ان صفات کو حاصل کرنے اور ان کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 8، خود احتسابی۔ آخری چیز جو قرآن نے کثرت سے بیان کی ہے وہ خود احتسابی اور استغفار کی صفت ہے، اس لیے کہ اس سب کے باوجود قرآن کے بقول سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ ترجمہ ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور وہ آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ اس کا ترجمہ ہے لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی خواہشیں انسان کے لیے بڑی بھلی بنا دی گئی ہیں۔ عورتیں، اولاد، سونا چاندی، مال و دولت، گھوڑوں اور کاروں کی اور پیداوار اور فیکٹریوں کی، سب کی محبت اس کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ یہ ایک کڑا امتحان ہے، اور اس میں یہ ضروری اور ناگزیر ہے کہ انسان لغزش کھائے، پھسل جائے اور گر پڑے۔ اس لیے اس نے استغفار کی صفت پر بار بار زور دیا ہے۔ استغفار کی صفت بھی اس میں پیدا ہوگی جو حق کا طالب ہوگا، حق کو مانے گا، حق کو قبول کرے گا، حق کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا، اور پھر اس سے غلطی ہوگی تو وہ اس کے اعتراف میں اسے ذرا بھی تامل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرے گا، جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جیسی نیت ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اعمال دوسروں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوں ان کی بھی اسے خبر ہے۔ استغفار کو اس نے لازمی صفت قرار دیا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ راہ حق میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ اس صفت کو اتنا ضروری قرار دیتا ہے کہ اس کے بغیر حق کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ استغفار اور خود احتسابی کی صفت ایک ہی فرد کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس نے جماعتوں اور قوموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر تم استغفار کی صفت اختیار کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس خود احتسابی پر اس نے صرف آخرت میں مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ دنیا میں بھی بلندی اور کامرانی اور آسائش اور فرما روائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے کھیتی اگائے گا، فصلوں کے اندر فراوانی دے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہ وعدے اس نے اس جماعت اور گروہ اور اس قوم سے کیے ہیں جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکے اور ان کی اصلاح کر سکے۔ یہاں ضمناً ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آج کافر قومیں کیوں غالب ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قومیں خدا سے بے نیاز ہیں ان میں ایک حد تک وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خدا کو مطلوب ہیں، اور وہ اجتماعی غلطیوں کا اعتراف اجتماعی طور پر کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ ان کا صدر ہو یا وزیر اعظم یا کوئی وزیر یا کوئی جماعت، وہ خود احتسابی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے۔ کمیونسٹ پارٹی 40 سال کے بعد کوئی قرارداد پاس کر سکتی ہے کہ 40 سال پہلے ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمارے لیڈروں نے یہ غلطی کی، ہم یہاں اپنی راہ سے منحرف ہو گئے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں اور یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر بھی اس راز کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ خود احتسابی کے بغیر دنیا کے اندر کوئی ترقی ممکن نہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، جبکہ آخرت کے اندر تو سارا انحصار ہی خدا سے مغفرت طلب کرنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار، اپنی غلطی کا احساس، اس پر ندامت، اس کی تلافی کی کوشش اور اس کا اعتراف، یہ وہ چیزیں ہیں جو استغفار کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کو بھی ان صفات کی روشنی میں دیکھیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے انہی 8 بنیادی صفات کے فریم ورک میں فٹ ہو جائیں گی۔ نکاح و طلاق کی ہدایت اور احکام بھی عدل و احسان کے اوپر قائم ہیں۔ اگر اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہیں کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت ہے۔ اجتماعیت کے آداب ہیں تو وہ بھی انہی اصولوں کے اوپر قائم ہیں، اور جگہ جگہ اس نے انہی کی تاکید کی ہے۔
قرآن مجید نے اپنا بیان صرف بنیادی باتوں تک محدود رکھا ہے، جبکہ تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگرچہ احادیث کے اندر بہت ساری تفصیلات دی گئی ہیں، لیکن تقریباً وہ سب کی سب انہی باتوں کے فریم ورک کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں تفصیل طلب ہیں اور اپنی جگہ الگ موضوع رکھتی ہیں۔ مثلا احسان یعنی انسان کے ساتھ سلوک، وہ الگ گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بن جانا، یہ تعلق باللہ کا موضوع ہے۔ اسی طرح جہاد اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کی تفصیل راہ منزل کی گفتگو میں آئے گی، البتہ بنیادی فریم ورک انہی صفات پر رہے گا۔ اس کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے اور پھیلایا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھا ان کو یہاں سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ خدا کے نزدیک انسان مطلوب کی بنیادی صفات کا ایک مختصر خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسے کردار سازی اور سیرت سازی کے دوران پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسی کو اپنی صحیح و جد و جہد کا مرکز و ہدف بنانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مجھ سے اس کتاب کو پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے۔ آپ لوگ بھی اسے نظر انداز کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔